کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے شیر دل جوان اپنی ڈیوٹی پہ مامور اور جہلم کی انتظامیہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے الحمدللہ، اس لیے جہلم اکیڈمی میں ایک بہترین مجلس کا انعقاد ہوا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ آج 14 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 142 ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان کے طول سے لاکھوں لوگ جہلم اکیڈمی ہو کے جا چکے ہیں اور الحمدللہ جہلم اکیڈمی میں بلا ناغہ ہر سنڈے کو پچھلے 15 سال سے یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے الحمدللہ۔ جہلم اکیڈمی میں نے اپنا لائیو سٹوری سیشن بھی شروع کیا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اب جب بھی جہلم اکیڈمی میں آئیں میرے ساتھ اپنی لائیو سٹوری ضرور شیئر کریں۔ ویسے تو یہ تمام ریکارڈنگ انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، مگر کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا جو لوگ اکیڈمی میں نہیں آ سکتے وہ گھر پر بیٹھ کے ہی اس پروگرام کو انجوائے کر سکیں، اس لیے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین۔ اصل وہ ڈیکورم کو مینٹین رکھنا ضروری ہے ویڈیو کی ریکارڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ پھر یہ اچھے ماحول کے اندر چیزیں ریکارڈ ہوں۔ باقی انشاءاللہ پرچیاں آپ کی ساری انشاءاللہ میں کور کر دوں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 142 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، پرچیاں آئی ہیں، انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے انہیں شروع کرتے ہیں۔ یہ پرچیاں تو کافی زیادہ ہیں، انشاءاللہ ساری میں کور کروں گا، ورڈک دے دوں گا اور جہاں تفصیل ریکوائرڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ویڈیو کی طرف ریفر کر دوں گا کہ فلاں آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، جو گروہ جنتی ہے اس کا نام گمراہ تو نہیں، کیونکہ سب ہمیں گمراہ ہی کہتے ہیں۔ نہیں، سب کوئی نہیں کہتے میرے بھائی، کس نے کہا آپ کو سب کہتے ہیں گمراہ؟ دیکھیں قرآن و سنت کے منہج پہ آنے کے بعد آج تک کسی شخص نے کوئی علمی طریقے سے آپ کی کوئی غلطی ہائی لائٹ کی ہے؟ سب کے سب جذباتی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علمی باتوں کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کے سب گمراہ نہیں کہہ رہے، سب کے سب ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں۔ جو باتیں آپ بریلویوں کے حق میں کر رہے ہیں، جو بندی اس میں آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں، بریلوی تو کہہ رہے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ میاں والی جو بات ہے
اس پہ کیا آپ کو بریلوی کہیں گے کہ جی آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں جی اور میں دیوبند کے ساتھ خوش ہوں؟ اس طریقے سے جب آپ مزارات پہ ہونے والی غلط ایکٹیویٹیز پہ بولتے ہیں تو کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی آپ بریلویوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں جی، اے گل انہوں نے ٹھیک ہے، اے گل ٹھیک ہے، بابے کو اتار دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرا تو خیال یہ کہ آپ بجائے یہ دیکھنے کے کہ آدھا گلاس خالی ہے، آپ دیکھیں آدھا فل ہے۔ جو باتیں ہم جس فرقے کی غلط ہائی لائٹ کرتے ہیں دوسرے فرقوں والے اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ صرف اپنی دم پہ جب پاؤں آتا ہے ان کی یا اپنے مفادات کے اوپر ضرورت پڑتی ہے اس وقت وہ پھر چیختے ہیں، ادروائز وہ آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی حیران کن بات اسی ٹاپک سے متعلق میں عرض کر دوں، آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ کے ساتھ کو بڑے بڑے پادری تھے نا، انہوں نے ننز کے ساتھ، وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے، یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا۔ سپاٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا۔ وہاں کسی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے، آپ سمجھ لیں۔ ان کا نہیں غلط ہوا، یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، اسلام کو۔ بھائی اگر فیصل آباد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں تو یہ فیصل آباد کے لوگ اپنی پبلک کے اوپر غور کریں نا، بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں۔ فیکٹس اینڈ فگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے، اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ رائے وڈ والوں سے، تبلیغی جماعت سے، ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹراڈنری کام۔ رائے وڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ، نوجوان لڑکا، ٹین ایجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے، ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے، کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں، ادروائز انہیں جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ باپا جانی کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی، اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ہمارے جیلم شہر میں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے۔ جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشت گردوں کی پشپنائی کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جینوئنلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں۔ ایسے علماء کو ہمارا سلام ہے جی، اپنے عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو اسلام کی سپورٹ کے لیے، اس کی سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں کو حق بیان کرنے سے برا بھلا سننا پڑتا ہے، ہم کیا رد عمل دیں؟ بالکل صبر کریں گے اور شکر ادا کریں کہ آپ صرف سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں بھی دی ہیں، آپ کی تو انگلی بھی نہیں کٹی ہے اور آپ نے شہید ہونے کی رٹ لگانا شروع کر دی ہے۔ بس آپ صحابہ کرام کی، اہل البیت کی، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ صبر نصیب ہو جائے گا، اور اسی میں مزہ ہے۔ یہ مخالفت تو قیامت تک جاری رہنی ہے، ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی۔ اب شیطان کی پارٹی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کفار ہیں، اور وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو وقتی طور پر شیطان کی حدیں کر جاتے ہیں، لہذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ نیچرل ہے۔ مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے دعوت کی ٹیکنیکس ساری ڈسکس کی ہیں۔ جدہ کام کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے عمرہ کرنے کا طریقہ بتا دیں۔
تو پہلے تو آپ سیدھا عمرے کے لیے جائیں جی، یہاں سے احرام باندھ لیں، کیونکہ راستے میں یلملم جو جگہ ہے وہ ہوائی جہاز میں ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس وقت تو آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے ہی احرام باندھ لیں اور پہلے عمرہ کریں، اس کے بعد آپ پھر جدے آئیں تاکہ عمرہ پراپر طریقے سے آپ کا ہو جائے۔ اور اگر آپ پہلے عمرہ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، پھر آپ جدے جائیں اور اپنے کام کاج جو آپ نے کرنے ہیں وہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا کوئی کام ہے تو وہ کر کے تو آپ کے میں آپ وہاں سے احرام باندھ دوں گا، نہیں، وہ نہیں مراد یہ کہ آپ نے 1 یا 2 مہینے جدے میں رہ جائیں یا 4 مہینے رہ جائیں اور اس کے بعد کوئی عمرے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہیں رہیں اور جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو پھر آپ جدے اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں گے، کیونکہ جو اہل ہل ہیں، اہل ہل وہ ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، وہیں سے ہی باندھیں گے، بلکہ ان کے لیے وہ میقات وہی ہے۔ مکے کے رہنے والے لوگ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، مسجد عائشہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ واقعہ تھا، وہ خام خواہ لوگوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیا قرآن مجید کا مفسر بننے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، عربی زبان تو آنی چاہیے اگر آپ نے تفسیر اس لیول پہ جا کے کرنی ہے، اور وہ تو آپ کا کام ہی نہیں کہ آپ اس طرح کی تفسیر کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ جو آلریڈی لوگوں نے محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں۔ دو ستونوں کے درمیان صف کھڑی کی جا سکتی ہے، ظاہر وہ ستون جو آگے وہ تو مجبوری ہے نا، کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے صف میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جب ستون بیچ میں آ گیا وہ گیپ نہیں ہے، وہ ایک قسم کی دیوار ہے، اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے۔ تو مساجد میں بھی عورتوں کا نماز کا پورشن الگ ہوتا ہے، عورتوں کا اور مردوں کی نماز کوئی آپس میں صف متصل تو نہیں ہوتی، بیچ میں ایک دیوار آئی ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے آپ کا پورا خزانہ ہے، اللہ کے فضل سے ختم کر دیا، حالانکہ آج پرچیاں بہت زیادہ تھیں، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ٹائم بھی مکمل ہو جائیں گی، اللہ کی مدد آئی ہے۔ میرے ممبر پہ آنے سے پہلے جو پرچیاں آ چکی تھی میں نے ساری کی ساری الحمدللہ کور کر دی ہیں۔ باقی جو کسی کے اگر کوئی سوال ہے، یہ بھی جتنے سوال ہیں میں آلموسٹ سب کچھ کور کیا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، کئی بھائیوں نے بہنوں نے دعا کی، ہاں میں دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں پورے منظور فرما۔ جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا کر رکھی، تمام مسلمانوں کو چیزوں کے شر سے اپنی بنا عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کی دلکش پرسی زندگی گزار ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دل میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہے انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ باقی جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ سیڑھیوں پہ آپ کو دودھ پتی اور سموسا انشاءاللہ دیا جائے گا۔ جوتی کا ٹوکن یاد سے آپ نے، جوتی تو خیر لے لیں گے، اگر کوئی اور قیمتی چیز رکھوائی ہے ٹوکن کے ذریعے تو وہ عموماً لوگ بھول جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے ضرور لے لیں۔ اور جوتی کے ٹوکن کے اوپر کوئی رقم نہیں ہے، یہ سب فی سبیل اللہ ہے، یہ تو کوئی چیز بھی رقم والا معاملہ نہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ ناشتے سے لے کے آپ کے سموسوں تک۔ رہا نماز کا معاملہ، نماز کا یہاں بندوبست نہیں ہوتا کیونکہ مسجد نہیں ہے، اکیڈمی ہے، تھوڑی دیر بعد بند ہو جائے گی نماز، ہم بھی مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ سیڑھیاں اتریں گے، لیفٹ پہ واکنگ ڈسٹینس پہ واپڈا ISCO والوں کی ہاؤسنگ کالونی ہے، اس میں مسجد موجود ہے، وہاں آپ جا کے
اپنی جماعت بھی کروا سکتے ہیں, واش روم بھی بنے ہوئے ہیں, یا راستے میں پیٹرول پمپ پہ جا کے آپ پڑھ لیجیے گا, کیونکہ اکثر آپ میں سے مسافر نہیں ہیں اور اکثر پہلی دفعہ آئے ہیں. ان سے اگلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگلی دفعہ صرف اس صورت میں آئے جب مجبوراً آنا پڑے کسی دوست کے لیے, ادروائز دوبارہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ایک بار آئے, تصویر کھنچوا لی, پروگرام اٹینڈ کر لیا, اب گھر بڑی اسکرین لگا کے دیکھیں. مجھے ہاتھ لگانے سے, میرے ساتھ تصویر کھنچانے سے کوئی علم ٹرانسفر نہیں ہونا. علم ٹرانسفر ہونا ہے جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے اس سے, بلکہ اس میں تو زیادہ بہتر ریفرنسز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک دفعہ تو میں نے سب کو پابند کیا کہ ضرور آئیں. دوبارہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں جتنی مرضی بڑی جگہ لے لوں, اگر 2 سنڈے کی پبلک بھی ایک دن آ جائے تو ہم یہاں مینیج نہیں کر سکتے. ایک کی اتنی مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے؟ ہاں, تو آپ اندازہ لگا لیں, آپ ہر دفعہ سب لوگ اسی طرح ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو اب اگر آپ سارے لوگ اگلی دفعہ آ جائیں اور اگلی دفعہ والے پہلی دفعہ آئے ہو تو پھر یہاں تو پھر میں تو پھر 2 دن تک تصویریں کھنچواتا رہوں گا. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ظلم نہ کریں, مہربانی کریں. ہمارا دعوت کا کام سارا آن لائن ہے اور آپ کو ایک پورٹل دے دیا ہے آن لائن, شاہد اور بلال کا چینل. 5 دن ہفتے میں دنیا میں مجھے بتائیں کون بندہ ہے جو اس طریقے سے دعوت کے حوالے سے آن لائن اویلیبل ہو روزانہ. پیچھے 3 سال ہے, ایک ناغہ بھی نہیں ہے. صرف سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ کی چھٹی ہوتی ہے 2 گھنٹے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد, اور اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے یا دوسرے انڈینز ہیں یا اور ملکوں سے, ان سے میں 1 to 1 زندگی میں ایک دفعہ ویڈیو کانفرنسنگ بھی کر لیتا ہوں. ایک دفعہ جو ملک کے اندر ہے وہ یہیں آئیں گے, سوائے یہ کہ کوئی معذور ہے, کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے اس کے ماں باپ اسے نکلنے نہیں دیتے, یا کوئی بہت ایجڈ ہے وہ نہیں آ سکتا, اس کا ایک ایکسیپشن رکھیے. ادروائز اوورسیز کے لیے ہے. سوال کوئی بھی ریکارڈ کروا سکتا ہے, پاکستان سے باہر سے ویڈیو میں آ کے ریکارڈ کروائے, میں جمعرات کو اس کے جواب دیتا ہوں. پھر جمعے کا دن اسپیسیفکلی ہم نے صرف سسٹرز کے لیے رکھا ہے, وہ چیٹ باکس میں آ کے کوشچن لکھیں, ان کے ہزاروں سوال ایڈریس ہو چکے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لائف سٹوری شاید بلال چینل پہ آ کے سنائی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. تو کتنے ہیں جن کو اس چینل کا تعارف ہے؟ تو باقیوں نے نہیں سٹوری لائف ریکارڈ کروانی, کروائیں, ماسک پہن کے کروائیں. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ تصویر میری اور شاید بلال کی, یہ سلوٹ مارنے کے لیے نہیں ہے. یہ تھم نیل ہے, اس کے نیچے طریقہ لکھا ہوا ہے, اس کی آپ نے پکچر بنا لینی ہے, اس میں پورا طریقہ لکھا ہے یوٹیوب سے کیسے جوائن کرنا ہے. آپ نے بڑا آسان سا طریقہ ہے, وہاں آ کے لائف سٹوری اپنی شیئر کریں. اپنے اپنے گھروں میں جا کے درس قرآن کا سلسلہ ضرور شروع کریں, بھلے 1 رکوع ہی روزانہ کور کریں 20 بچوں کے ساتھ. اور قرآن کی تفسیر ہماری ریکارڈ ہے, وہ بھی آپ دیکھ کے تیاری کر سکتے ہیں. وہ آپ کے دوست احباب جن کو آپ سچائی کی دعوت دینا چاہتے ہیں, ایک ویڈیو میری کافی ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. مجلس 100 کے پہلے 50 منٹ اسے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے موبائل کو ایئر فلائٹ موڈ میں رکھ کے 50 منٹ صرف سن لو کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی شخص حق قبول نہ کرے, یا ایٹ لیسٹ آپ کی مخالفت چھوڑ دے. اسے پتا چل جائے گا گل بات کی ہے. گل تو آج ہی بات جانی ہے جو تسی فوٹو لانی ہے جا کے. اور دیکھیں کئی لوگ بیچارے وہ ذرا انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم دعوت کیسے شروع کریں, دوستوں کو کیسے بتائیں. لوگ آج دعوت شروع کرنے کا آپ کو دے دیا ہم نے سٹارٹنگ, یہ تصویر لگائیں, اس کے بعد جن کو آپ نے دعوت دینی ہے نا وہ پھدک کے آئیں گے کامنٹس کرنے, ہاں کہ جی میں وہاں تو سمجھانا ہے. بس جڑا آئے نا پھر انہوں شکار کر دے جاؤ, انہوں دستے جاؤ کہ اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑ, بلکہ ان کو شکار نہیں کرنا, آپ نے ان کو غلامی سے نکالنا ہے بزرگوں کی. ہاں, جب کوئی خود آ کے کہے نا کہ جی تم گمراہ ہو گئے ہو تو اسے کہو 10 منو کیا ہوا ہے. تو ایک ایک رفع الدین شروع کر لیا, ان کو یارو قادیانی نہیں کر دینا. تو میں تو قادیانی آپ سے نماز نہیں پڑھ سکتا, اور عبد القادر جیلانی نے پڑھ دینے. اور یہ میں انتہائی یعنی دکھ سے بات کر رہا ہوں, ہمیں رتی برابر بھی نہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے نہ کسی اور بزرگ کے ساتھ, لیکن یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن بخاری مسلم کا نہیں پیش کر سکتے. عبد القادر جیلانی سے یہ اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں, ان کے ریفرنس ہمیں بتانے پڑتے ہیں. ہمیں تو یقین کریں ایک رتی برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہمیں تو کسی کافر کا بھی حوالہ دے کہ آپ کو صحیح بات منوانی پڑے, ہم وہ بھی کوٹ کریں گے, صرف اس لیے کہ اگر آپ کے لیے یہ لوگ اہمیت کے حامل ہیں تو ٹھیک ہے, پھر انہیں کو ہی فالو کر لیں آپ, کم از کم سچائی تو قبول کریں. ٹھیک ہے,
یہ مجبوراً ہمیں بتانا پڑتا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دعوت کا ایک سلسلہ اس کی برکت سے شروع ہو جائے گا. آپ لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں, ظاہر ہے پیسہ خرچ کے آئے ہیں, ٹائم نکال کے آئے ہیں. ابھی عید کے موقع کے اوپر آج تو میرے خیال آخری چھٹی ہوگی, کئی لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہوگی, پھر بھی آپ لوگ آئے ہیں. اور ہر بندے کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ 5 منٹ مجھے دادا سے لے دیں. تو مجھے بتائیں, اگر میں ہر بندے کو 5 منٹ دوں, یہ 500 بندہ یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے, تو ذرا کیلکولیٹ کریں, یا ہر بندے کا میں دادا سے سوال دوں. اس لیے پرچیاں رکھی ہیں, جتنی ہوگی ٹھیک ہے. باقی کوئی آپ نے کوئی ایسا ادھر میرے علم میں اضافہ نہیں کیا اس پرچی کے ذریعے جس پہ میں نے پہلے ویڈیو نہ ریکارڈ کرائی ہو. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, ہر ٹاپک میں ایک نہیں درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی. اس لیے یہ کوئی ضد نہ کرے کہ جی مجھے دادا سے ٹائم چاہیے تھا. آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے نا, اللہ کے فضل سے رومن میں ٹائپ کریں, رات کو 2 بجے بھی کریں نا, یوٹیوب پہ میں حاضر ہو جاؤں گا, کیا حکم ہے میرے آقا. جا کے لکھیں, سچ میں رومن میں ٹائپ کریں. اس لیے اس قسم کی ضد نہ کیا کریں کہ دادا سے ہمارا کوئی سوال لیا جائے یا ساتھ بیٹھے. یہ تصویروں کا سلسلہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے. ادروائز ہماری اکیڈمی میں میرے سوا کوئی بندہ تصویر کھنچوانے کے حق میں نہیں. یہ ویٹو پاور پہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ریڈ لائن سے ان کو واپس بھیجیں, کیونکہ یہ سارے سن تو چکے ہیں, لائیو دیکھ بھی چکے ہیں, سیکورٹی ایشوز ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ دعوت کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے پھر آپ کو تلاشی تو آپ نے دیکھا ہے کتنی برے طریقے سے اللہ معافی دے تلاشی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں آپ کو تصویر کھنچانے کی اجازت دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تصویر کے لیے آپ کو پراپر ایک ڈیکورم سے لے کے جائیں گے ہمارے نمی میوزیم سے, ڈاکٹر اسرار صاحب. یہ یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ. باقی بھائی آپ کو طریقے سے اندر انٹر کروائیں گے. اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھے رہیں. آپ کسی نے گڑائی لینی ہے ضرور کھڑا ہو کے گڑائی بعد میں لے لیں, لیکن ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. جدھر کوئی بیٹھا ہے ترتیب سے اٹھائیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ سارے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائملی یہاں سے فارغ ہو جائیں گے. اس لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ اندر انٹر کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.